صفحہ نمبر 322 جاری ہے۔ اس حدیث پاک میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کا معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے براہ راست تعلق ہے۔ ان باتوں سے اگر اجتناب کیا جائے تو معاشرے میں پھیلنے والی بہت سی خرابیوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی سے منع فرمایا گیا ہے۔ بدگمانی کو باتوں کا سب سے بدتر جھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتا ہے اور وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ ہی ہوگا، اور چونکہ شیطان کی طرف سے نفس میں ڈالی جاتی ہے اس لیے بدترین جھوٹ ہی گردانا جائے گا۔ اہل اسلام کو چاہیے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، کیونکہ بدگمانی سے اتحاد و اتفاق کی بنیاد اکھڑ جاتی ہے۔ نمبر 2، کسی کے حالات اور اسرار کی ٹو لگانے اور جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوائے انبیاء کے کون ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے پاک ہے؟ اس لیے اگر کسی کے حالات کی جستجو کی جائے تو ممکن ہے کہ کچھ ایوب کا علم ہو جائے جس پر اس کی شان داغدار ہوگی، اور اس کے دل میں ٹوہ لگانے والے کے خلاف کینہ پیدا ہوگا اور بڑھتے بڑھتے دشمنی فساد کی نوبت آئے گی۔ اور اگر تجسس کے نتیجے میں کوئی اچھی خبر پالے تو اپنے اندر حسد کا جذبہ یا طمع و حرص پیدا ہوگا جو پھر مذموم ہے، اس لیے کسی کے ٹوہ میں لگے رہنے اور جاسوسی کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، دوسروں کے سودے بگاڑنے اور قیمت چڑھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی چیز کا سودا کرے اس کو نقصان دینے کی غرض سے مصنوعی خریدار بن کر سودے کی قیمت نہ چڑھاؤ، یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے بکنے والی چیز کی بڑھا چڑھا کر تعریف نہ کرو، یا دوسروں کے سودے پر سودا نہ کرو اگرچہ صحیح نیت سے ہو، کیونکہ اس سے بھی رنجش اور عداوت پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ نمبر 4، دوسروں سے حسد سے منع فرمایا گیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لی اور اس کے زوال کی آرزو کرے تاکہ خود اس سے مل جائے، کیونکہ اس طرح انسان کی تمام تر قوتوں کا رخ تعمیر سے ہٹ کر تخریب کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ ہر وقت اس شخص سے اسی نعمت کے زوال کی ترکیبوں کو ہی سوچتا رہتا ہے جس کی وجہ سے خود نیکیوں اور تعمیری کاموں سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 323۔ نمبر 5، باہمی بغض سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود پیدا ہوتا ہے، اسی طرح بغض و نفرت بھی از خود پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب پیدا کرنے سے اعتراض کرو جن سے بغض و نفرت لازم آتے ہیں، بلکہ اگر کسی سبب سے خفگی پیدا ہو جائے تو عفو درگزر سے کام لیا جائے اور آپس میں محبت اور اتحاد کی زنجیر میں منسلک رہنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک دوسرے سے منہ موڑنے سے منع کیا گیا ہے جس کا لازمی نتیجہ ترک تعلق ہوتا ہے جو کہ غیبت کا سبب بنتا ہے۔ نیز ایک دوسرے سے منہ موڑنے سے انسان اسلام کے بتائے ہوئے حقوق کی ادائیگی سے بھی رہ جاتا ہے، بلکہ ہر مشکل اور ہر مصیبت میں اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ترک کے تعلق کی نوبت آ بھی جائے تو 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 7، آپس میں مال و متاع کی حرص سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ حرص ایک ایسا جذبہ ہے جس کا نتیجہ بغض و حسد ہی ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے آخر میں بتایا گیا کہ تم سب اللہ کے بندے ہو اور اس ابدیت میں سب برابر ہو، اس لیے ان تمام برائیوں سے اجتناب برتتے ہوئے اور اتحاد و یکجہتی کو لازم رکھتے ہوئے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کی بندگی کا تقاضا ہے کہ اس کے ان احکامات پر عمل کرو اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حدیث نمبر 54، دروغ و مصلحت آمیز کی اجازت۔ وعن ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا ویمنی خیرا۔ ترجمہ۔ اور حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرے اور بھلی بات کہے اور بھلی بات پہنچائے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تشریح۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص باہمی عداوت رکھنے والوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی خاطر جھوٹ بولے اور ہر فریق کو دوسرے فریق کی طرف سے بھلی بات پہنچائے تاکہ اس کا دل دوسرے فریق کی طرف سے صاف ہو جائے، تو جس شخص جھوٹے لوگوں میں شمار نہیں ہوگا، یعنی ہر فریق کو دوسرے فریق کی طرف سے ایسی بھلی بات پہنچائے جو در حقیقت اس نے نہ کہی ہو، اور وہ بات ایسی ہو کہ اس سے ان دونوں فریقوں کے درمیان صلح و دوستی کے جذبات پیدا کرنے میں مدد ملتی ہو۔ مثلا وہ دونوں میں سے کسی ایک فریق کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ تم خواہ مخواہ اس سے عداوت رکھتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہے اور تمہارے دوستی اور خیر سگالی کے
جذبات کا اظہار کرتا ہے وغیرہ۔ اس طرح کا جھوٹ بھی چونکہ صلح صفائی اور آپس کے جذبہ اخوت و محبت کے پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے مقصد نیک ہونے کی بنا پر گناہ نہیں ہے۔ جیسا کہ فارسی میں کہا گیا ہے کہ دروغ مصلحت آمیز با ادراستی فتنہ انگیز، فتنہ فساد پیدا کرنے والے سچ سے صلح و صفائی پیدا کرنے والا جھوٹ بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 324، باب الحظر والثانی فی الامور، معاملات میں احتراز و توفق کرنے کا بیان۔ ہاں اور زال کے زبر کے ساتھ کے معنی ہیں بچنا، پرہیز کرنا، اور چکنا رہنا کے معنی ہے کسی کام و معاملہ میں جلد بازی اختیار کرنے کے بجائے توفق کو تاخیر کرنا اور اچھی طرح غور و فکر کر لینا۔ عنوان 12 کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آفات و مصائب اور معاشرہ کے فتنوں و فساد سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، خواہ دنیاوی نقصانات ہوں یا اخروی نقصانات ہوں۔ اسی طرح چاہیے کہ اپنے معاملات میں ہمیشہ ہوشیار رہے، جلد بازی سے احتراز کرے، علم و وقار اختیار کرے اور ہر ارادہ اور عمل کے انجام و مال پر اچھی طرح غور و فکر کرے۔ حدیث نمبر 55، ایک حکیمانہ اصول۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين متفق علیہ۔ ترجمہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تشریح، لدغ کے معنی ہے ڈسنا، سانپ اور بچھو کا کاٹنا۔ حجر پہلے جیم اور پھر ہا، سوراخ اور بل کو کہتے ہیں جو سانپ اور بچھو وغیرہ کا مسکن ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا ارشاد کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب کا ایک مشہور شاعر ابو غرہ تھا جو اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کی ہجو کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت پھیلاتا تھا اور شریر لوگوں کو مسلمانوں کو ایذا و اوہانیت پر اکساتا تھا۔ یہ ابو غرہ جب جنگ بدر کے نتیجے میں قیدی بنا تو بارگاہ رسالت میں اپنی پچھلی روش پر اظہار ندامت کیا اور عفو و ہوائی کے ساتھ آئندہ اپنی بری روش سے باز رہنے کا عہد کیا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن وہ اپنی قوم میں پہنچ کر دوبارہ اسی سب و شتم اور نفرت و عداوت کی روش پر آ گیا۔ صفحہ نمبر 325، جب جنگ احد کے موقع پر دوبارہ گرفتار ہوا اور دوبارہ معافی کا طلبگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں فرمایا، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑا حکیمانہ اصول بیان کیا گیا ہے جس کی بنیاد دین کی رعایت و حمایت اور دشمنان دین کے شر و فساد کی بے کنی پر ہے، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن دانا، حق و انصاف اور دین کا محافظ ہوتا ہے۔ اگرچہ علم و بردباری اور عفو درگزر اس کی شان ہے، لیکن کسی عہد شکن سرکش دشمن دین سے وہ دو بار فریب نہیں کھاتا۔ مومن کی فراست ایمانی اس کو بار بار دھوکہ کھانے سے بچائے رکھتی ہے، یعنی ایک دفعہ غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کا اعادہ نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 56، وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأشج عبد القیس أَنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمَ وَالْأَنَاءَ۔ ترجمہ، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے سردار اشج سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، ایک حلم اور دوسرا توفق۔ تشریح، حلم بردباری کو کہتے ہیں جبکہ انات تانی کا ہم معنی ہے۔ اس کے معنی توفق و آہستگی کے ہیں، نیز صبر، سکون اور وقار و تحمل اس کے معنی میں شامل ہے۔ عبد القیس ایک قبیلہ کا نام ہے، اشج اس کے سردار کا نام ہے جس کا اصل نام منظر تھا۔ جب اس قبیلے کے لوگ اپنے اس سردار کی قیادت میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے تو ان کا سردار اپنے دوسرے رفقا کے برعکس نہایت سکون و اطمینان اور انتہائی وقار و تمکنت کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، دعا مانگی اور پھر دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کی یہ روش آن صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ صدر کلمات ارشاد فرمائے۔ حلم و بردباری اور کسی بھی کام کے سلسلے میں توفق کر کے غور و فکر کے بعد اس کو شروع کرنا مستحسن ہے۔ یہ دونوں صفات جس شخص میں پائی جائیں وہ نرمی و شفقت کا پیکر ہوتا ہے، نیز یہ صفات اسے غیرت اور غضب سے محفوظ رکھتی ہیں اور اسے قلبی سکون اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آہستگی اور بردباری اللہ کی طرف سے ہے،
اور اجرت اور جلد بازی شیطان کی خصلت ہے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے کہ عبادات و طاعت اور وہ تمام امور جن کی خیر و برکت میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کی ادائیگی کے لیے جلدی کرنا مستحسن ہے۔ صفحہ نمبر 326، باب الرفق والحیاء و حسن خلق، مہربانی، حیا اور حسن خلق کا بیان۔ رفق صنف کی ضد ہے اور اس کے معنی ہے نرمی و ملاست اور فروتنی کا رویہ اختیار کرنا اور مہربان اور نرم خو ہونا۔ حیا اس سے مراد شرمندہ اور محجوب ہوتا ہے۔ حیا دراصل اس کیفیت کا نام ہے جو کسی انسان پر عیب و برائی کے خوف اور ندامت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین حیا وہی ہے جو نفس کو اس چیز میں مبتلا ہونے سے روکے جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہے۔ حسن خلق یعنی خوش خلقی یا اچھے اخلاق کا سب سے واضح مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی اتباع اور پیروی کی جائے جس کو آدم سلام نے اللہ کی طرف سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ حدیث نمبر 57، وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام من نبوت الاولی اذا لم تستخجی فاصنعوا ما شئت، رواہ البخاری۔ ترجمہ، اور ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے پہلے انبیاء پر اترنے والے کلام میں سے جو بات پائی ہے وہ یہ ہے کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کر۔ روایت کیا ہے اس کو بخاری نے۔ تشریح، یہ بات پہلے انبیاء پر اترنے والے کلام سے ماخوذ ہے اور جس کا حکم ابھی تک باقی ہے، نہ اس کو منسوخ قرار دیا گیا ہے اور نہ اس میں کوئی تغیر و تبدیل ہوا ہے۔ مندرجہ بالا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بری باتوں سے باز رکھتی ہے وہ حیا ہے، اور جب کسی نے شرم و حیا کو اٹھا کر طاق پر رکھ دیا اور بے حیائی کو شیوا بنا لیا تو پھر وہ جو چاہے کرے گا اور اسے کسی گناہ اور کسی برائی کو اختیار کرنے میں کوئی باک نہیں ہوگا، لیکن اپنے سارے کرتوتوں کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حدیث نمبر 58، نیکی اور گناہ کی کسوٹی۔ وعن النواس بن سمعان قال سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکریت ان یطلع علیہ الناس۔ ترجمہ، حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی خوش خلقی کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں تردد پیدا کر دے اور تو نہ چاہے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ صفحہ نمبر 327، تشریح، ہاک تردد پیدا کیا، کھٹکا، کرہت تو نے نہ چاہا۔ قرآن حکیم اور حدیث مبارکہ میں نیکی اور گناہ کے بارے میں صاف صاف تعین ہے، لیکن آئے دن کی زندگی میں بعض ایسی صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ آدمی یقینی طور سے نہیں کہہ سکتا کہ ان پر عمل کرنا نیکی ہوگی یا گناہ ہوگا۔ ایسی صورت میں بالخصوص جب کوئی عالم اور رہنما بھی پاس موجود نہ ہو تو کس طرح فیصلہ کیا جائے۔ مندرجہ بالا حدیث پاک میں اس کا ایک آسان حل بتایا گیا ہے۔ نیکی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن خلق یعنی خوش خلقی ہے۔ خلق ان خصائل اور عادات کو کہتے ہیں جو طبیعت کا جزو بن جائیں۔ مومن کا دل حدیث پاک کے مطابق رحمان کا عرش ہوا کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہر وقت اللہ موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کا خلق ہمیشہ نیک ہوتا ہے۔ اسے نیکی سے انس ہوتا ہے اور وہ اچھے کاموں کے لیے بے اختیار آمادہ ہوتا ہے۔ حسن خلق کا عام طور پر ایک اور مفہوم بھی لیا جاتا ہے اور وہ ہے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اس صورت میں حدیث پاک کے اس حکم کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا سب نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص لوگوں سے نیک سلوک رکھتا ہے وہ کیوں کر گوارا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے؟ اس طرح اس کا دل نیکیوں ہی کی طرف آمادہ رہے گا۔ اور گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصول بتا دیے۔ ایک یہ کہ مومن کا دل نیکی اور برائی کی کسوٹی ہے، اس کا دل نیکی سے طبعاً محبت کرتا ہے اور برائی سے اس کے دل کو بالطبع وحشت ہوتی ہے۔ نیکی اس کے دل کو اطمینان عطا کرتی ہے اور برائی سے اس کے دل میں تردد پیدا ہوتا ہے۔ تو جب تم کوئی ایسا کام کرو جس پر تمہارے دل کو اطمینان نہ ہو بلکہ اس کی وجہ سے دل اور دماغ میں ایک خلش اور کھٹکا پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا وہ کام بہتر نہیں بلکہ گناہ کا باعث ہے، بشرطے کہ دل واقعی نور تقویٰ سے آراستہ ہو۔ اور گناہ کی دوسری پہچان مندرجہ صدر حدیث میں یہ بتائی گئی کہ جس کام کے کرنے سے یہ اندیشہ ہو کہ لوگوں کو علم ہوا تو بدنامی ہوگی تو سمجھ لو کہ وہ گناہ کا کام ہے، اسے ترک کر دینا چاہیے۔
صفحہ نمبر 328، حدیث نمبر 59، اچھے اخلاق کی فضیلت۔ ان عبداللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ ترجمہ، اور روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم میں سے وہ شخص مجھ کو بہت پیارا ہے جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہو۔ روایت کیا ہے اس کو بخاری نے۔ تشریح، حدیث مندرجہ بالا کا مفہوم نہایت واضح ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے وہ شخص مجھے بہت عزیز و محبوب ہے جو حسن خلق والا ہو، یعنی اچھے اطوار و عادات رکھتا ہو اور وہ بہترین خصلتوں کا حامل ہو، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی تقصیر کو کوتاہی نہ کرتا ہو۔ جبکہ اس سے پہلی والی حدیث کی تشریح میں بتایا جا چکا ہے کہ حسن خلق ان خصائل و عادات کا نام ہے جو طبیعت کا جزو بن جائیں اور خود بخود صادر ہو، تو حسن خلق والا شخص ہر آن بلائی کے کاموں پر بے اختیار آمادہ ہوتا ہے، اور اخلاق حسنہ کا حامل شخص آپ کو کیوں محبوب نہ ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اخلاق کریمہ کے بلند ترین درجہ پر ممتاز ہیں۔ باب الظلم، ظلم کا بیان۔ ظلم کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو بے موقع اور بے محل رکھنا، یعنی جس چیز کا جو موقع اور محل ہو اس کو وہاں کے بجائے دوسری جگہ رکھ دینا، اور یہ مفہوم ہر اس چیز کو شامل ہے جو اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور اس کو جس طرح واقع ہونا چاہیے اس کے بجائے زیادتی یا نقصان ایک ساتھ بے جا اور بے وقت واقع ہو۔ چنانچہ جس کو عام اصطلاح میں جو روتدی یا زور زبردستی اور ستم کرنا کہتے ہیں، اس کے بھی یہی معنی ہے، اور شریعت میں بھی ظلم وغیرہ کے یہی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 60، ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں۔ ان ابن عمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامت متفق علیہ۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن کی تاریکیاں ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تشریح، ظلمات سے مراد تاریکیاں ہیں، اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ظالم شخص کو قیامت کے دن میدان حشر میں تاریکیاں اس طرح گھیرے ہوئے ہوں گی کہ وہ اس نور سے محروم رہے گا جو مومن کو نصیب ہوگا، اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ مومنوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف دوڑتا ہوگا، جس کی روشنی میں وہ اپنی منزل پائیں گے۔ صفحہ نمبر 329۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ظلمات سے مراد آخرت کے دو شدائد و مصائب اور عذاب میں جن سے قیامت کے دن واسطہ پڑے گا اور جن میں اہل دوزخ مبتلا ہوں گے۔ حدیث نمبر 61، ظالم کو مہلت دی جاتی ہے۔ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لجملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ ثم قرارا وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمات۔ ترجمہ، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو پکڑ لیا تو چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَإِذَا ظَالِمَاتُ الْآيَاتِ، اور تمہارے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ ظالم بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ تشریح، لیملی یہ املا سے ہے، اس کا معنی مہلت دینا، مؤخر کرنا۔ لجملی یہ املا سے ہے، اس کا معنی مہلت دینا، مؤخر کرنا۔ لم یفلت ہو یہ افلات سے ہے، اس کا معنی ہے تنگی سے نکلنا۔ یہاں معنی کہ ہے اس کو چھوڑے گا نہیں۔ حدیث پاک میں جو آیت ہے اس کے آخری الفاظ ہیں، ان آخذ الجم شدید، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، یعنی دنیا میں اس کی عمر دراز کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم کا پیمانہ لبریز کر دے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ چھوڑتا نہیں اور وہ ظالم اس کے عذاب سے بچ کر نکل نہیں پائے گا۔ مندرجہ بالا حدیث پاک میں ایک طرف مظلوموں کو تسلی دی گئی ہے
کہ وہ اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم و ستم پر صبر و استقامت اختیار کرے اور اس دن کا انتظار کرے جب قانون قدرت کے مضبوط ہاتھ ظالم کی گردن پر ہوں گے اور اس کو اپنے ظلم کی سخت سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور دوسری طرف اس ارشاد گرامی میں ظالموں کے لیے سخت وعید تنبیہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے دی گئی مہلت پر مغرور نہ ہو جائے بلکہ مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظلم کی روش کو چھوڑ دیں، ورنہ یقیناً آخر کار ان کو خدا کے سخت مواخذہ سے دوچار ہونا پڑے گا اور اپنے ظلم کی سزا یقیناً بھگتنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کیے سے غافل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 62، حقیقی مفلس کون ہے؟ صفحہ نمبر 330۔ وَأَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَجَاءَ قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُؤْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ۔ ترجمہ۔ اور اس سے حد ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم روپیہ پیسہ ہو اور نہ سامان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر، اور ایسے حال میں آئے گا کہ اس کو گالی دی ہے اور اس پر تہمت لگائی ہے اور اس کے مال کو کھایا اور اس کا خون بہایا اور اس کو مارا پیٹا، اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا اور اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ بس جب اس کی نیکیاں ختم ہوگی پھر پہلے اس سے کہ فیصلہ ہو جائے وہ گناہ جو اس پر تھے تو لیا جائے گا ان کی گناہوں میں سے اور اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ روایت کیا ہے اس کو مسلم نے۔ تشریح۔ شتم گالی دی، قذف تہمت لگائی، سفک جمایا، کنیت فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، یقضی فیصلہ کیا جائے، پورا ہو جائے، طرح ڈال دی جائیں گی۔ حدیث مندرجہ بالا کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے مفلس کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو اور تہی دست ہو وہ مفلس ہے، جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال دنیاوی طور پر مفلس کے بارے میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بہت سی مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، لیکن حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، غرض اس پر حقوق العباد کے گناہ بھی ہوں گے۔ چنانچہ اس کی ان نیکیوں میں سے ہر ایک کا مظلوم اور حقدار کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے گناہوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور اس طرح اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے والے کو جب تک دنیا میں بندہ خود معاف نہ کر دے، آخرت میں نہ تو معافی ملے گی اور نہ اس کے حق میں شفاعت ہوگی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے تو وہ مدعی صاحب حق کو اپنی طرف سے اس کے حق دعویٰ کے مطابق عطا فرما کر راضی کر دیں گے اور اس طرح یہ شخص سزا سے بچ جائے گا، ورنہ ساری نیکیاں مخلوق العباد میں کام آ جائیں گی اور اس طرح یہ آخرت کے حوالے سے تہی دست رہ جائے گا۔ صفحہ نمبر 331۔ الغرض دنیاوی طور پر مفلس کو حقیقی مفلس نہیں کہا جا سکتا، یہ دنیاوی افلاس عارضی ہے۔ حقیقی مفلس اور تہی دست وہ ہے جس کے افلاس کا تعلق اس ہمیشہ کی زندگی سے ہے۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ ایمان کے معنی ہے یقین کرنا، تصدیق کرنا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اکیلا وحدہ لا شریک کو تسلیم کرنا، ذات میں بھی اور تمام صفات میں بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین و شریعت کی حفاظت، دین و شریعت کی حقانیت اور صداقت کو شک و شبہ سے بالاتر رکھنا اور آخرت کی تمام تفصیلات کو
تسلیم کرنا۔ نمبر 331 جاری ہے۔ البتہ محدثین کے نزدیک تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اس تصدیق بالقلب کے ساتھ عام حالات میں رال باللسان بھی ہو، یعنی اس دلی یقین و اعتقاد کا زبان سے اظہار و اقرار، اور ساتھ ہی اعمال بالجوارح بھی ہوں، یعنی دین و شریعت کے احکام کی بجا آوری کے ذریعے اس دلی یقین و اعتقاد کا عملی مظاہرہ کرنا۔ حدیث نمبر 63، وعن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ اور روایت ہے، حضرت ابو امامہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھے اور اللہ ہی کے لیے خرچ کرے اور اللہ ہی کے لیے خرچ سے رک جائے تو یقیناً اس نے ایمان کو کامل کیا۔ تشریح، حدیث درج بالا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو کام بھی کرے محض اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، اس کا کوئی بھی فعل و عمل کسی غرض فاسد یا نمائش و ریا کے تحت نہ ہو۔ مثلا اگر وہ کسی سے محبت رکھتا ہے یا کسی سے دشمنی و عداوت رکھتا ہے تو اس کی بنیاد محض نفس کی خواہش یا دنیاوی مقصد پر نہ ہو، بلکہ یہ دیکھے کہ کس شخص سے محبت رکھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور کس سے نفرت دشمنی رکھنا اللہ کو مطلوب ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نیک اور فرمانبردار بندوں سے محبت رکھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اللہ کے نافرمان اور سرکش بندوں سے بغض و نفرت ہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اسی طرح اپنا مال خرچ کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں بھی اللہ ہی رضا و خوشنودی کو سامنے رکھے، تو ایسی روش کو تکمیل ایمان کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 332، باب الاعتصام بالکتاب والسنت، کتاب و سنت پر اعتماد کا بیان۔ الکتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور سنت سے مراد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال ہیں، جن کے مجموعہ کا نام حدیث ہے، اور اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اعتصام کے معنی تھامنا، پکڑنا یا مضبوطی سے تھامنا ہے۔ در حقیقت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بار بار ارشاد کیا گیا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کتاب اللہ مشل راہ، ضابطہ حیات اور مکمل دستور العمل ہے۔ اس کتاب مبین کی تفسیر، بیان اور تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ میں قرآن کریم کی مکمل تفسیر ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک حکم دیتا ہے کہ جو کچھ پیغمبر تمہیں دے جنہیں حکم کرے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنانا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 64، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت کا راستہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنۃ ومن عصانی فقد ابا۔ ترجمہ اور روایت ہے، ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر وہ شخص جس نے انکار کیا جنت میں نہیں جائے گا۔ کہا گیا کہ وہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے انکار کیا۔ تشریح، اطاعنی میری اطاعت کی، ابی انکار کیا، عصانی میری نافرمانی کی۔ حدیث مندرجہ بالا میں امت سے مراد کرامت دعوت ہو، یعنی وہ تمام لوگ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ صفحہ نمبر 333، اور وہ قیامت تک کے لوگ ہیں تو انکار کرنے والے سے مراد کافر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اور اگر امت سے مراد امت اجابت ہو یعنی امت مسلمہ تو پھر انکار کرنے والے سے مراد گنہگار شخص ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں کتاب و سنت کے مطابق یہ رضا و رغبت اور خوشدلی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور زندگی کے کسی بھی لمحہ میں اس پر کبیدہ خاطر نہ ہو، اور اس کے مقابلے میں دوسرے انکار و خیالات اور اپنی خواہشات و تصورات کو ترک کر دیا جائے۔ اگر قرآن و سنت پر انسان عمل پیرا تو ہو لیکن بوجہ جبر و کراہ ہو اور دل میں تنگی محسوس کرے تو یہ نہ تو صحیح پیروی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کا تقاضا۔ قرآن پاک کے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تیرے پروردگار کی قسم وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپس کے جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔ اس لیے ہر امتی کے لیے لازم ہے
کہ آپ وسلم کی مکمل اطاعت کرے، کیونکہ آپ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ حدیث نمبر 65، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو۔ وعن ابی رافع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الفجن احدکم متقئا علی ریقتہ یاتیہ الامر من امری مما امرتو بہی او نہیتو عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ رواہ احمد و ابو داود والترمذی وابن ماجہ والبہقی فی دلائل النبوہ۔ ترجمہ، حضرت ابو رافع سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے ہو، اس کے پاس میرے احکام میں سے کوئی حکم پہنچے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے میں نے منع کیا ہے، پس وہ یہ کہے کہ میں نہیں جانتا جو کچھ ہم کو کتاب اللہ میں ملا، ہم نے اس کی پیروی کی۔ روایت کیا ہے اس کو احمد، ابو داود اور ترمذی اور ابن ماجہ اور بہقی نے دلائل نبوہ میں۔ تشریح، متکنا تکیہ لگائے ہوئے، ریقہ تخت یا چھپر کھٹ جس پر بیٹھنے کے لیے تکیہ لگا ہو۔ متکنا علی اریکات کا مطلب یہ ہے کہ ازرا غرور و تکبر تکیہ لگائے ہوئے بے فکر ہو کر بیٹھا رہے۔ حدیث مندرجہ بالا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ ایسے مغرور لوگوں کی پر فریب باتوں میں نہ آؤ جو دین و شریعت کے احکام کو صرف قرآن ہی میں منحصر سمجھیں اور حدیث کو ترک کر دیں اور قرآن کے احکام کو اپنے پوشیدہ اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 334، کیونکہ قرآن پاک کو احادیث صحیحہ کی مدد کے بغیر صحیح طور پر سمجھنا یا نافذ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت علی کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کو خوارج کہتے ہیں۔ یہ لوگ منکرین حدیث ہیں۔ اب بھی ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ ظاہری طور پر یہ لوگ بڑے معصوم نظر آتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں، لیکن قرآن کو احادیث صحیح کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، اس لیے کہ بہت سے احکام و عبادات ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کے طریقے اور دیگر تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز کو لے لیں جس کے پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، لیکن نماز کی شرائط و ارکان و تعداد و رکعات وغیرہ تفصیلات کا ذکر نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت تو قرآن سے ثابت ہے لیکن اس کی تفصیلات کا ذکر نہیں۔ ان دو مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ محض لغات یا تراجم کے ذریعے احادیث صحیح کے بغیر نہ قرآن کو سمجھنا ممکن ہے اور نہ اس کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے۔ حدیث نمبر 66، وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ وجد اللہ علی الجماعت ومن شذ فی النار۔ روایت ترمذی۔ ترجمہ، حضرت ابن عمر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میری امت کو فرمایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے الگ ہوا اس دوزخ میں الگ کر کے تنہا ڈالا جائے گا۔ تشریح، شذ الگ ہوا، شذ فی النار الگ کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ حدیث درج بالا میں واضح کیا گیا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس امت کے افراد جس امر پر متفق ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل خاص کی وجہ سے وہ امر حق ہی ہوگا اور گمراہی نہ ہوگی، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپس میں متحد و متفق جماعت مومنین کی حفاظت و نصرت فرماتا ہے اور ان کے کاموں میں برکت دیتا ہے۔ تیسری بات یہ واضح کی گئی ہے کہ مومنین کی جماعت سے الگ ہونا گمراہی ہے۔ جو فرد جماعت مومنین سے فعل و قول میں الگ ہوا یعنی عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر الگ راستہ اختیار کیا، وہ دوزخ میں بھی اکیلا ہی جائے گا، کیونکہ مومنین تو تمام جنت میں جائیں گے۔ صفحہ نمبر 335، حدیث نمبر 67، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ رواہ البیہقی فی کتاب الزہد لہ من حدیث ابن عباس۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت میں فساد کے وقت میری سنت کو تھام لیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بہقی نے اس کو اپنی کتاب الزہد میں حضرت ابن عباس کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ تشریح،
شہید کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے، اس کا اندازہ شہید کے بارے میں اس حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ اور لوگوں کو جنت اس وقت ملے گی جب روز قیامت حساب کتاب ہو جائے گا اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، لیکن جہاد میں جو مسلمان شہید ہو جاتے ہیں ان کو روح کے قفس عنصری سے آزاد ہوتے ہی جنت مل جاتی ہے، اور ان کو اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہم بار بار زندہ ہو کر خدا کی راہ میں لڑ کر بار بار شہید ہوتے۔ حدیث مندرجہ بالا میں فساد امت کے وقت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رکھنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر بتایا گیا ہے۔ ایسے عظیم اجر کی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک شہید دین اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کی شان و شوکت کو بڑھانے کی خاطر دنیا کی تمام مصیبتیں جھیلتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اس طرح جب دین میں رکھنا اندازی ہونے لگے اور فتنہ فساد کا دور ہو، ایسے وقت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا اور سنت کو تھامے رکھنا بھی اس جہاد سے کچھ کم نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے وقت میں انسان کو تمام افراد کے تضحیک اور استہزاء کا نشانہ بننا پڑتا ہے، اور معاشرے کا یہ رویہ اس کے لیے دعوت پیکار بن جاتی ہے۔ ایسے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدمی سے کاربند رہنا بہت بڑا کارنامہ اور مسلسل جہاد ہے۔ اس شخص کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب علوم اسلامیہ برائے کلاس چہارم یعنی 4th ایئر اپنے اختتام کو پہنچی۔